میں تو اکثر لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اسباب پر بھی یقین مت رکھیں، یقین صرف اللہ پر رکھیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، جب نہ کاٹنے کا حکم ملا ہو تو چھری نے کاٹنا چھوڑ دیا۔ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، نہ جلانے کا حکم ہو تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ اللہ نے نمرود سے اس کا تخت نہیں چھینا، بلکہ بادشاہی اور تخت پر ہی اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بہترین دن آگ میں گزارے۔ رب کہتا ہے کہ اسباب اختیار کرو لیکن اس پر یقین مت رکھو، لیکن یقین صرف اللہ پر رکھو۔ آج اگر ہم تکلیف میں ہیں تو اسباب سے زیادہ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اگر رب راضی ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر رب کو نہ منایا تو اسباب سے وہی ہوگا جیسا اللہ چاہے گا۔ رب کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، بس بندے کی آنکھ میں ندامت کی نمی پر اس کی رحمت کا سمندر جوش مارنے لگتا ہے۔ بس پھر آپ کو استغفار کرنا ہے اور بخشش مانگنی ہے اور رب کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر خوبصورت اور تسکین امیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ دور افق کے پار عرش بری پہ ایک ذات ہے جو تمہارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب تر، جو دیکھ رہا ہے ہماری بے بسی لاچاری، وہ خوب جانتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں، گہری تنہائی میں چیختے چلاتے ہیں، جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد لکیریں بڑھ جاتی ہیں، اور جب خاموش لیٹے لیٹے ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ وہ سب جانتا ہے، اور یہ کتنی خوبصورت اور تسکین امیز بات ہے۔